السلام علیکم۔ دی اسمارٹ اسکول جماعت نرسری مضمون اردو کا سبق نمبر 7 ہے۔ آئیے جانتے ہیں سبق نمبر 7 کا عنوان کیا ہے۔ سبق نمبر 7 کا عنوان ہے حروف تہجی کا اعادہ۔ اور حروف تہجی کون سے؟ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جن میں شامل ہیں الف، الف مد آ، بے، پے، تے، ٹے، سے، یعنی ا، آ، ب، پ، ت، ٹ، س۔ اب ہم جانتے ہیں حروف تہجی کا اعادہ کرنے کے ہمارے مقاصد کیا کیا ہیں۔ ہمارے مقاصد ہیں، ہم حروف کی صوتی پہچان کا اعادہ کریں گے، حروف کی شکلی پہچان کا اعادہ کریں گے، حروف کے ذخیرہ الفاظ کا اعادہ کریں گے، حروف کی لکھائی کریں گے اور حروف تہجی کی پڑھائی کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں حروف کے ذخیرہ الفاظ کے اعادہ کی طرف۔ حروف تہجی کا پہلا حرف ہے الف اور اس کی صوتی پہچان ہے ا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ا سے ذخیرہ الفاظ کون کون سے آتے ہیں۔ ا انار، ا الماری، ا اونٹ، ا انناس۔ ا کے بعد آتا ہے الف مدہ یعنی آ، اور آ سے کون کون سے ذخیرہ الفاظ آتے ہیں؟ آ آگ، آ آڑو، آ آری، آ آم۔ الف، الف مدہ کے بعد ہمارے پاس بے کا خاندان شروع ہوتا ہے اور بے کے خاندان کا پہلا حرف ہے بے یعنی ب، اور ب کے ذخیرہ الفاظ ہیں بطخ، بادل، بارش، بستہ۔ ب کے بعد آتا ہے پ اور پ کے ذخیرہ الفاظ ہیں پرچم، پتا، پینسل اور پتنگ۔ پ کے بعد کون سا حرف آتا ہے؟ بالکل درست، پ کے بعد آتا ہے تے، جس کے اوپر ہوتے ہیں 2 نقطے اور اس کی صوتی پہچان ہوتی ہے ت۔ ت تتلی، ت تربوز، ت تیر، ت تلوار۔ ت کے بعد ٹ آتا ہے جس کے اوپر چھوٹی توئے ہوتی ہے اور اس کو ٹے کہتے ہیں، اس کی صوتی پہچان ہے ٹ۔ ٹ ٹوکری، ٹ ٹوپی، ٹ ٹماٹر، ٹ ٹرک۔ ٹ کے بعد بے کے خاندان کا سب سے آخری حرف ہے س یعنی سے، اور س سے کیا آتا ہے؟ س سمر، س ثابت۔ جی یہ تھے ذخیرہ الفاظ۔ اب ہم پڑھیں گے حروف کی لکھائی کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم حروف کی لکھائی ترتیب بار اس کی مشق کریں گے۔ کہاں پر؟ بالکل درست، گرین بورڈ پر۔ تو ہم گرین بورڈ پہ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ہم گرین بورڈ پہ حروف تہجی ترتیب بار لکھیں گے۔ الف، الف مدہ، بے، پے، تے، ٹے، سے، اور ہم ان کے درست نقطے بھی لگائیں گے اور درست ترتیب کے ساتھ بھی لکھیں گے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے پہلے دن کے کام کی طرف، اور اس پہ ہم نوٹ بک یعنی کاپی میں لکھائی کریں گے۔ اور ہم کیا لکھیں گے؟ ہم یہاں پر الف سے لے کے سے تک کے حروف تہجی لکھیں گے۔ یہ آپ کو ایک نمونہ دیا گیا ہے۔ یہ تمام حروف تہجی طلبہ انفرادی طور پر اپنی کاپی میں خود لکھیں گے۔ اس کے بعد دوسرے دن ہم اسمارٹ اردو کی عملی کتاب کا صفحہ نمبر 8 اور 18 کریں گے۔ صفحہ نمبر 8 پہ آپ کو کیا ہدایت دی گئی ہے؟ تصویر دیکھیے اور نام کا پہلا حرف لکھیے، یعنی کہ آپ کو تصویریں دی گئی ہیں، ان کو آپ کو پہچاننا ہے اور ان کے نام کا پہلا حرف نیچے دی گئی جگہ پہ لکھ دینا ہے جو خانہ بنا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے بطخ، اور بطخ کے شروع کا حرف کیا ہے؟ بالکل درست، آپ یہاں لکھ دیں گے۔ اس کے بعد آگ، شاباش، آگ کا پہلا حرف یہاں لکھ دیں گے۔ اور انگور، بالکل درست، انگور کے بھی شروع کا پہلا حرف آپ یہاں لکھ دیں گے۔ صفحہ نمبر 18 پہ آپ کو پڑھیے اور ملائیے ہدایت دی گئی ہے، اور آپ کو یہاں پہ حروف دیے گئے ہیں، یہاں تصاویر دی گئی ہیں۔ یہ ہے
ब आ त आ। और तस्वीर क्या है? तरबूज, बस्ता, अनार, आम। अब ब से क्या आता है? जी, बस्ता। तो आप ब के नुक्ते से बस्ता के नुक्ते को मिला देंगे, इस तरह ब बस्ता से मिल जाएगा। अ से शाबाश, आम। तो आप आ को आम से मिला देंगे। तरबूज, शाबाश। त के नुक्ते को तरबूज के नुक्ते से मिला देंगे। और सबसे आखिर में क्या लिखा है? अनार, शाबाश। इस हदफ को मुकम्मल करने के बाद आप बढ़ेंगे तीसरे दिन स्मार्ट उर्दू की अमली किताब के सफ़ा नंबर 19 पर। और सफ़ा नंबर 19 पे आपको क्या दिया गया है? जी, यहाँ आपको तस्वीर के नाम के पहले हुर्फ के गिर्द दायरा लगाना है। ये क्या है? बिल्ली। बिल्ली अ से आता है, त से आता है कि ब से आता है? जो भी दुरुस्त हर्फ है आप उसको दायरा लगा देंगे। शाबाश। ये है ताला। प, त और अ किससे आता है? ये है पत्ता। पत्ता किससे आता है? ब से, प से या आ से? अंगूर। त, ब और अ किससे आता है? जो भी दुरुस्त हर्फ है आप उसको दायरा लगा देंगे। चौथे दिन हम कायदा की पढ़ाई करेंगे। और कायदा में क्या पढ़ेंगे? जो हम पिछले असबाक में अपने हुरूफ तहज्जी और उनके ज़ख़ीरे अल्फाज पढ़ चुके हैं, आज हम उनका इआदा करेंगे। उसके लिए हम सफ़ा नंबर 2, 3 और 4 पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 2 पे क्या है? अनार, अंडा, आ आम, आ आरी, ब बस्ता, ब बकरी। सफ़ा नंबर 3 है प पत्ता, प पतंग, त तितली, त ताला, ट टोपी, ट टमाटर। और सफ़ा नंबर 4 पर आपको पढ़ना है समर। जी, तो ये था हमारा आज का सबक। अब हम करते हैं इआदा कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने हुरूफ का इआदा किया, हुरूफ तहज्जी की लिखाई की, अमली किताब की मशक़ें की और उर्दू कायदा की पढ़ाई की। आप इस लिखाई और पढ़ाई की बहुत ज़्यादा मशक़ करेंगे ताकि आपको हुरूफ तहज्जी लिखने में और पढ़ने में महारत हासिल हो जाए। अपना बहुत ज़रा ख्याल रखेंगे और इसी तरह दिल लगा के पढ़ते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।